چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب، شہر اقتدار میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو ظہرانہ۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور وفاقی وزراء بھی ظہرانے میں شریک۔ صادق سنجرانی نے نمبرز گیم پر بریفنگ دی۔ عمران خان شرکا کو ڈیپٹی چیئرمین کی نامزدگی پر اعتماد ملیں گے۔ مرزا افریدی، فیصل جاوید، اعجاز چودھری اور ولید اقبال کے ناموں پر غور۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ ادھر وزیر اعظم نے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کو وطن واپس بلا لیا۔ یوسف رضا گیلانی اپنی جیت کے لیے پر امید، میڈیا سے گفتگو میں بولے کل انتخاب میں جیت ان کی ہی ہوگی۔ سلیم مانوی والا کی دعوت میں کل کچھ حکومتی سینیٹرز بھی شریک ہوئے۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کو بھی عددی اکثریت کی بنیاد پر یوسف گیلانی کی جیت کا یقین۔ ادھر چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ جیتنے کے لیے پی ڈی ایم سرگرم۔ جے یو آئی کا وفد آج بلوچستان نیشنل پارٹی کی قیادت سے ملاقات کرے گا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کو کہا جا رہا ہے پی ٹی ایم کے امیدواروں کو ووٹ نہ دیں۔ مریم نواز کا ٹویٹر پیغام میں دعویٰ، کہتی ہیں ہمارے سینیٹرز کو فون کیے جا رہے ہیں، بعض سینیٹرز نے ثبوت ریکارڈ کر لیے۔ سنجرانی یا گیلانی، کون کرے گا سینٹ پر حکمرانی؟ بڑے ایوان کا بڑا مقابلہ کل ہوگا۔ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی اور مولانا عبدالغفور حیدری نے کاغذات لے لیے۔ سینٹ میں اپوزیشن کے پاس 52 اور حکومت کے پاس 48 ووٹ، جیت کے لیے 51 ووٹ درکار ہوں گے۔ انتخاب خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ہوگا۔ 9 منتخب 48 سینیٹرز بھی کل حلف اٹھائیں گے۔ سینٹ انتخابات سے ظاہر ہوا ہم اخلاقی تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ریاستیں اخلاقی اقدار کھو دیں تو طاقتور ساتھ این آر او جیسے معاہدوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، مزید لکھا کہ تاریخ گواہ ہے اخلاقی برتری کے بغیر ریاستیں انصاف فراہم نہیں کر سکتیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے طلب کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اسلام آباد پہنچ گئے۔ پنجاب میں اہم انتظامی تبدیلیوں پر بات ہوگی۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور ایم این اے مونس الہی کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پرویز الہی بولے اتحاد میں درار ڈالنے والوں کے ارمان پورے نہیں ہونے دیں گے۔ بلوچستان کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنے اور مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم کا اہم فیصلہ۔ تمام وفاقی وزارتوں کے سیکرٹریز کو ہر ماہ بلوچستان کا دورہ کرنے کا حکم۔ تمام سیکرٹریز دورے کے بعد تفصیلی رپورٹ باقاعدگی سے وزیر اعظم آفس بھجوانے کے پابند ہوں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، موبائل ایپ ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی۔ چیف جسٹس کیسر رشید خان نے ریمارکس دیے، ٹک ٹاک ویڈیوز معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں، سب سے زیادہ نوجوان متاثر ہو رہے ہیں۔ جب تک ٹک ٹاک انتظامیہ غیر اخلاقی مواد روکنے میں پی ٹی اے سے تعاون نہیں کرتی، اسے بند کر دیا جائے۔ موبائل فونز کی مقامی پیداوار میں اضافہ، انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ ای ڈی بی کے مطابق 3 موبائل کمپنیوں کی ماہانہ پیداوار 6,05,000 موبائل فونز تک پہنچ گئی۔ ایک ماہ میں 10 لاکھ موبائل فونز کی پیداوار کا ہدف جلد حاصل کرنے کے لیے پر امید۔ عظیم فضیلت کی رات شب معراج، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا۔ اہل اسلام کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ آج ملک بھر میں شب معراج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ مسلمان شب بیداری کرتے ہوئے خصوصی عبادات کا اہتمام کریں گے۔
کہیں بارش تو کہیں ژالہ باری، پہاڑوں پر ہوئی برف باری، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، اسلام آباد، سرگودھا، پشاور، دیر اور آزاد کشمیر میں بارش، ڈیرہ اسماعیل خان میں ژالہ باری ہوئی، مظفر آباد، کالام، غزر، بابو سر کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ایک قوم ایک منزل، پاکستان کا نصب العین، ISPR نے یوم پاکستان کی مناسبت سے نیا پرومو جاری کر دیا۔ پرومو میں عوامی خیالات اور آراء کو آشعار میں بیان کیا گیا ہے۔ PSL 6 کے باقی میچز کب ہوں گے؟ PCB اور فرنچائز مالکان کے درمیان اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ ملتوی کیے گئے میچز مئی، جون یا ستمبر میں کروانے پر غور ہوگا۔ پاکستان کے دورہ جنوبی افریقہ کی تاریخیں آگے کیے جانے کا بھی امکان۔ Development of integrated transport network to facilitate both intra-ECO trade and to serve as pathway for trade with other global economies. 4. Establishment of ECO Investment Agency along with organization of annual ECO investment fair. 5. Pursuit of trade promotion measures such as simplification of border procedures, establishment of intra-regional institutional linkages, reinforcement of existing regional mechanisms, and implementation of Economic Cooperation Organization Trade Agreement (ECOTA). 6. Promotion of knowledge-based economies, increased expenditure on research and development, and focus on rapid digitalization, especially extension of broadband internet to all parts of the ECO countries. The Foreign Minister of the Republic of Uzbekistan, Dr. Abdulaziz Kamilov, visited Pakistan on 9th and 10th of March 2021. During the visit, Foreign Minister Kamilov held bilateral talks with Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi and called on the Prime Minister and the Chief of Army Staff. In his call on the Prime Minister, Foreign Minister Kamilov conveyed cordial greetings from the President of Uzbekistan and reiterated the commitment to expand bilateral cooperation with Pakistan in diverse fields. Expressing satisfaction over the excellent bilateral relations between Pakistan and Uzbekistan, the Prime Minister emphasized the need to further expand economic cooperation between the two countries. The Prime Minister emphasized that enhanced trade and regional connectivity were the cornerstone of economic growth and development. Expressing appreciation for the proposed Trans-Afghan Railway project between Pakistan, Uzbekistan and Afghanistan, the Prime Minister underscored Pakistan's commitment to support all efforts for the earliest realization of this important connectivity project.